ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 339، الانفال، آیت 70 تا 71، پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے نبی، تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے، اگر اللہ تعالی تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے دے گا جو تم سے لیا گیا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک وہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خیانت کر چکے ہیں، تو اس نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل، کہہ دیجئے، ان سے، لمن، ان سے جو، فی ایدیکم، تمہارے ہاتھوں میں ہیں، یعنی قیدی ہیں، گرفتار ہیں، من الاسرى، قیدی ہیں، ان اگر، یعلم، جاننے گا، اللہ تعالی، فی قلوبہم، تمہارے دلوں میں، خیرن، بھلائی، یؤتکم، تو وہ دے دے گا تمہیں، خیرن، زیادہ بہتر، مما، اس سے جو، اخذا، لیا گیا، منکم، تم میں سے، ویغفر، اور وہ بخش دے گا، لکم، تمہیں، واللہ، اور اللہ تعالی، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن، اور اگر، یریدو، وہ ارادہ کریں، خیانت کا، آپ سے خیانت کا، فقد، تو تحقیق، خان اللہ، وہ خیانت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے، من قبل، اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے گرفتار کروا دیا انہیں، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان بدر کے قیدیوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو اللہ وحدہ لا شریک تمہیں اس سے بہتر دیا جائے گا جو تم سے لیا گیا، مطلب جو تمہاری آزادی کے لیے فدیے کے طور پر تم سے لیا گیا، اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا اگر تمہارے اندر کوئی ایمان اور اسلام کو قبول کرنا ہوا، اور اللہ بہتر بھی دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں بخش بھی دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی بخشش کن کے لیے ہے؟ اللہ کی بخشش ان کے لیے ہے کہ جو اپنے دلوں کے اندر خیر و بھلائی رکھنے والے ہیں، اسلام کو اور ایمان کو قبول کرنے والے ہیں۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جناب حضرت عباس بن عبد المطلب
رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اسلام چھپائے ہوئے تھے، اور اسی طرح کے دیگر بہت سارے لوگ وہ ابو جہل وغیرہ کے مجبور کرنے پر بدر میں شریک ہوئے۔ تو جب بدر کے قیدی لائے گئے، ان میں سے بعض نے اسلام کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم مجبور تھے، ہمیں مجبوراً شرکت کرنی پڑی، اور انہی میں سے ایک جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ ان آیات کو اللہ وحدہ لا شریک نے نازل فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فدیہ تو ہر صورت میں لیا جائے گا، اور یہ کہ دل سے مسلمان ہونے کی صورت میں اللہ آئندہ تمہیں اس سے بہتر دے گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دے گا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام لانے کی خبر دی اور کہا کہ مجھ سے جو فدیہ لیا گیا ہے اس کے بدلے مجھے کچھ دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں جناب عباس کو 20 غلام دیے، اور عباس کہتے ہیں کہ جو سب میرے لیے تجارت کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان غلاموں سے مجھے بڑا نفع دیا، اور میں پروردگار سے بخشش کی بھی امید رکھتا ہوں، میں بخشش کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں۔ اور جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے عقیل کا فدیہ بھی دیا، اور اسی طرح دیگر کا بھی۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 3049، اور اسی طرح مسند اسحاق۔ اور ایک روایت میں جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، جناب عباس بن عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور جناب عباس پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کا بیٹا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتریر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے دن اپنے صحابہ سے کہا کہ انی عرفت ان رجالا من بنی ہاشم وغیرہم قد اخرجوا کرہا لا حاجت لهم بقتالنا فمن لقی منکم احدا من بنی ہاشم فلا یقتلہ۔ فرمایا کہ مجھے معلوم ہے بنو ہاشم اور دیگر کچھ لوگوں کو مجبور کر کے میدان جنگ میں لایا گیا۔ یہ مجبور کرنے والے ابو جہل اور دیگر سرداران مکہ تھے، انہیں مجبور کر کے جنگ میں لایا گیا، اور یہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم بنو ہاشم کے کسی آدمی سے مل جاؤ، یعنی مارکے میں اگر بنو ہاشم کے کسی بندے سے آمنا سامنا ہو تو اسے جان سے نہیں مارنا، قتل نہیں کرنا۔ اور اسی طرح عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ملیں تو اسے بھی قتل نہ کرو، کیونکہ مجبوراً انہیں میدان جنگ میں لایا گیا ہے۔ ابو حذیفہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے باپوں، بیٹوں، بھائیوں اور خاندان کے لوگوں کو تو قتل کریں اور عباس کو قتل کرنے سے چھوڑ دیں؟ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی، اور پیارے نبی کے فرمان کے باوجود یہ کہنے لگے اگر میری عباس سے ملاقات ہو گئی، یعنی جنگ میں عباس سے آمنا سامنا ہوا، تو میں تو عباس کو ضرور قتل کروں گا اور ان کی گردن اڑا دوں گا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جناب حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر ابن خطاب سے فرمایا یا ابا حفص، اے ابو حفص۔ عمر کہتے ہیں یہ پہلا دن تھا کہ نبی علیہ السلام نے میری کنیت ابو حفص رکھی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ مطلب کہ میرے چچا عباس کو قتل کر دیا جائے گا؟ تو جناب عمر نے عرض کی کہ مجھے اجازت دیجئے میں ایسا کہنے والے کو قتل کر دوں۔ مطلب تھا اشارہ کہ ابو حذیفہ نے یہ بات کہی
تو مجھے اجازت دیں کہ میں ابو حذیفہ کو جو ہے وہ قتل کر دوں، اس کی گردن اڑا دوں، واللہ وہ تو منافق ہو گیا۔ اب ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جب واقعہ معلوم ہوا، یہ باتیں ان تک بھی پہنچی، تو حضرت ابو حذیفہ اپنے کہے پر پشیمان ہوئے۔ حضرت ابو حذیفہ صحابی رسول ہیں، وہ اپنے کہے پر پریشان ہوئے، جو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب ہم تو اب عباس بن عبد المطلب اگر جنگ میں سامنے آ گئے تو میں تو عباس کو نہیں چھوڑوں گا اور اسے قتل کر دوں گا۔ جب پیارے نبی کی یہ گفتگو ہوئی تو اب ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ندامت اور پریشانی ہوئی، اور ابو حذیفہ کہا کرتے تھے کہ میرے منہ سے یہ جو جملے نکلے ہیں، میں اپنے کہے ہوئے ان جملوں پر بہت زیادہ خوف زدہ ہوں اور مسلسل مجھے اللہ کا ڈر لگا رہتا ہے۔ ابو حذیفہ کہا کرتے تھے شاید کہ میرے خون کے چھینٹے میری اس غلطی کو مٹا دیں، مطلب میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، اور جو میں نے یہ جملے کہے پیارے نبی کی حدیث کے باوجود کہ جناب ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو تو قتل کر دیں اور نبی علیہ السلام کے چچا کو ہم چھوڑ دیں، جبکہ وہ ابو جہل وغیرہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے آیا ہوا ہے۔ تو جناب حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس اپنے ان جملوں پر بڑا ڈرا کرتے تھے، اللہ کا خوف رہتا، مطلب کہیں اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر عذاب نہ آئے، پکڑ نہ آ جائے، کہیں میں بڑی سزا کا شکار نہ ہوں۔ لیکن ساتھ میں ابو حذیفہ یہ بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ کرے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں اور میری شہادت میرے کہے ہوئے ان جملوں کا کفارہ بن جائے۔ اور پھر اللہ نے ابو حذیفہ کی دعا کو قبول بھی فرما لیا کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بالآخر مسلمہ کذاب اینڈ کمپنی کے خلاف لڑتے ہوئے جنگ یمامہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے ہوئے اور شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ابو حذیفہ بن عتبہ سے راضی ہوا اور ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پروردگار سے راضی ہوا۔ پیارے بھائیوں، حضرت ابو حذیفہ نے جنگ کے حالات میں یہ الفاظ کہہ دیے اور وہ اس پر اتنا پریشان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل آزاری بھی ہوئی اور آپ کی تعلیمات پر نافرمانی پر مبنی الفاظ بھی ادا ہوئے۔ حالانکہ ابو حذیفہ نے پریکٹیکل نہیں کیا، عباس کو قتل نہیں کیا، مگر منہ سے یہ جملے نکل گئے اور پوری زندگی پریشان رہے، اللہ کا خوف اور ڈر رہا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کا عذاب نہ پڑ جائے، کہیں میرے اوپر کوئی وبال اور مصیبت نہ پڑ جائے۔ اور تا وقت کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابو حذیفہ سے راضی ہوا اور ابو حذیفہ اپنے پروردگار سے راضی ہوا اور شہید ہو کر اللہ کے عرش نیچے موجود گھونسلوں اور قدیلوں میں جا پہنچا۔ تو ہم پوری زندگی نبی علیہ السلام کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، ہم پیارے نبی علیہ السلام کی کس قدر نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں تو مسلمان تھا، مطلب میں نے اپنے ایمان اور اسلام کو چھپا رکھا تھا، لیکن ابو جہل خبیث کے کہنے پہ مجبوراً مجھے میدان بدر میں شریک ہونا پڑا، کفار کی طرف سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتے ہوئے۔ تو جب عباس نے یہ کہا کہ میں تو مسلمان تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعلم باسلامک، ای اللہ اعلم باسلامک، اللہ تمہارے اسلام کے متعلق بہتر جانتا ہے، اگر تم صحیح کہتے ہو تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، مگر بات یہ ہے کہ بظاہراً تو تم ابو جہل کے لشکر کی طرف سے ہمارے مخالف گروہ میں تھے اور تم نے اپنے بھتیجوں کا اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے حلیف عتبہ بن عمر کا جو ہے وہ فدیہ دیا۔ تو جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کا فدیہ ادا کرو۔ عباس کہتے ہیں میں مسلمان تھا، آپ نے فرمایا وہ تمہارا اسلام اللہ جانتا ہے، ہم نے گراؤنڈ صورتحال دیکھنی ہے کہ تم ابو جہل کے لشکر کی طرف سے ہمارے مخالف تھے، اب فدیہ ادا کرو، اپنا بھی، بھتیجوں کا بھی اور اپنے حلیف کا بھی۔
عباس کہتے ہیں میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے کہ میں فدیہ ادا کر دوں. تو پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تمہارا مال کہاں ہے جسے تم نے اور ام الفضل نے دفن کیا تھا؟ یعنی وہ مال جو تم خزانہ دفن کر کے آئے ہو وہ کہاں ہے؟ تو جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر جناب عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو میرے اور اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا، اور یہ کہ میں بے شک جانتا ہوں آپ سچے رسول ہیں. اور جناب عباس کو فدیہ ادا کرنا پڑا، اپنا بھی، بھتیجوں کا بھی اور حلیف کا بھی. اور جناب عباس فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، دلائل النبوہ للبیہقی وغیرہ. اور اسی طرح جناب امام حافظ ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لائے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بحرین سے مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد نبوی میں رکھ دینے کا حکم دیا، اور یہ آپ کے پاس آنے والا سب سے زیادہ مال تھا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اس مال کے پاس نماز کے بعد اور لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. جو آتا گیا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے گئے، یہاں تک کہ جناب عباس بھی آئے رضی اللہ تعالی عنہ اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی مال چاہیے کہ میں نے اپنا اور اپنے بھتیجوں کا اور وغیرہ کا فدیہ دیا تھا. تو آپ نے فرمایا لے لو، مطلب جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، خود لے لو. عباس نے اپنا کپڑا بچھایا اور چادر میں جتنا مال جو ہے وہ رکھ سکتے تھے جناب عباس نے رکھا، لیکن جب اٹھانے کی باری آئی اس گٹھڑی اور اس چادر کو تو جناب عباس سے اکیلے میں وہ نہ اٹھایا جا سکا کہ حضرت عباس نے اتنا زیادہ مال چادر اور گٹھڑی میں جمع کر دیا. اب عباس کہنے لگے کہ جناب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہیے کہ مجھے یہ گٹھڑی اٹھانے میں میری مدد تو کر دے. آپ نے فرمایا کوئی نہیں، اٹھاؤ، خود اٹھاؤ. پھر جناب عباس نے اس میں سے کچھ مال نکالا اور گٹھڑی جب اٹھانے کے قابل ہوئی تو اسے عباس نے اٹھا لیا اور پھر چل دیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل انہیں دیکھتے رہے، یعنی جناب عباس کو، حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تمہیں بہتر عطا کر دے گا. یوں جتنا مال فدیے میں عباس نے دیا تھا اس سے کہیں زیادہ مال بھی اللہ نے واپس کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عباس سے راضی ہوا. اور پیارے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ پاک پروردگار سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے اور صحابہ کے لیے مغفرت اور بخشش کا اعلان فرمایا کہ ان کے لیے بخشش ہے اور مغفرت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.